بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، آپ حضرات کے سامنے بہت سی دینی باتیں ہیں، بہت سے ایسے موضوع اور عنوان ہیں جس پہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو نافع ہو ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ اسی کی طرف قلب کو پھیر دے، وہی دل میں ڈال دے تاکہ اسی موضوع پہ بیان ہو جائے۔ دین کی تو ہر بات نفع بخش ہے، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں میں ایسے بہت سے گناہ ہیں جس میں ابتلا زیادہ ہے، لوگ مبتلا ہیں اور اس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں، تو اس طرف توجہ دلانے سے بظاہر زیادہ نفع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کی ایک چیز آج کل میرے عزیزو، اکل حلال کا مسئلہ بہت بڑا گمبھیر اور بھیانک اور سخت ہوا ہے۔ حلال کھانا اور اہمیت اس کی بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لقمہ حرام پیٹ میں جانے کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہو، بڑی اچھی اچھی نمازیں پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو، تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں مضمون ہے، تقریباً حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ایک شخص ہے، دور سے سفر کر رہا ہے، دینی سفر کر رہا ہے، غبار آلود ہے، گرد آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حال پراگندہ بال ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ قابل رحم ہے، جو اسے دیکھے تو رحم کھائے اس کے اوپر۔ اور پھر دینی سفر ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یا رب میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس تکلیف میں ہوں، میں اس پریشانی میں ہوں، میرے گھر کے یہ حالات ہیں، میرے یہ معاملات ہیں، میں اس طرح بیماریوں میں ہاسپٹلوں کے چکر لگا رہا ہوں، میں کورٹ کچہری کے چکر لگا رہا ہوں، میرے گھر میں میرے بچوں نے میرا جینا بھاری کر دیا ہے، میرے گھر میں مجھ میں اور بیوی میں بڑی لڑائی ہے، حال خراب ہے، یعنی سکون مل نہیں، جا کے اور دعا مانگتا ہے اور خوب یا اللہ، یا اے میرے اللہ، یا رب۔ میرے عزیزو، حدیث شریف میں آیا انا یستجاب لذالک، اس کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل خود فرماتے ہیں کہ اے مومنو مانگو، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں قبول کروں گا، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن رحمت للعالمین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ حرام کا کھانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ناپسند ہے کہ صرف یہ ایک گناہ نہیں بلکہ بہت سارے ہمارے چیزوں کو متاثر کرتا ہے۔ عبادات کی قبولیت، دعا کی قبولیت نہیں ہو رہی، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جو اوقات قبولیت ہم بھی بیان میں کہتے رہتے ہیں کہ بھئی رات کو اٹھو اور اللہ سے دعا مانگو، اور تہجد میں اٹھو دعا مانگو، اسی طرح شب قدر میں دعا مانگو، اسی طرح فلاں وقت ہے مقبولیت کا جب دعا مانگو، مگر اگر یاد رکھنا، اگر حرام کھانا پیٹ میں ہے، میراث کے حرام میں کتنے مبتلا ہیں، دیکھ لیجئے آپ کتنے مبتلا ہیں میراث کے حرام میں۔ یعنی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مورث کے دنیا سے جانے کے بعد جس کے وہ وارث بنے اور شرعی طور پر تقسیم کیا ہو مال۔ سنیو میرے بھائیو، سنیو، ہم یہاں دین سننے سنانے بیٹھے ہیں، رسم و رواج نہیں۔ رسم و رواج تو آدمی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا، لوگ رسم و رواج کو، خلاصہ بتا رہا ہوں لفظ لفظ نہیں، لوگ رسم و رواج کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے، رسم و رواج کی پابندی یہ اتنی خطرناک ہے، یعنی اس کی حقیقت یہی تو ہے نا۔ لوگ یوں کہیں گے اگر میں نے یہ نہ کیا، لوگ یوں تانا دیں گے، اس لیے یہ رسم بھی کرو، یہ رواج بھی کرو، ورنہ جو رواج رسم لوگوں میں چلی ہوئی ہے اگر میں نے اس کے مطابق نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے آپ حضرات کو سنایا تھا کبھی کسی موقع پر، اور انشاءاللہ بھی ان قریب ایک دن سنت کے مطابق نکاح، سنت کے مطابق رخصتی، اور سنت و شریعت کے مطابق شوہر بیوی کا رہنا، اس موضوع پر بات کروں گا ایک دن یا 2 دن جو بھی ہو۔ عالم دین پہ چلنے کا جذبہ رکھنے والے اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے والے، بھائی جب ان کے نکاح کا نمبر آیا تو انہوں نے
والدین کے سامنے بات رکھی کہ بھئی دیکھیں میں سنت و شریعت کے مطابق بات کا وہ کروں گا. تو جمع ہوئے، سب سنی ان کی بات، اور اس کے بعد ان کے بدن میں تو آگ لگ گئی سب کے. ارے بھائی یہ تو ساری خوشیوں کو خاک میں ملاوے گا، یہ کوئی نکاح ہے؟ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے بھائی، سمجھاؤ ان کو. تو سب سمجھانے کے لیے بیٹھے، اور قصہ مختصر یہ ہے، القصہ مختصر. ان کو سب نے مل کے یہ کہا کہ بھائی بہت مولانا لوگ ہیں ہاں ہمارے علاقے میں، ایسا تو کوئی نہیں کرتے، طلباء علماء سب آتے رہتے ہیں، سب کے نکاح ہوتے ہیں، تم کیوں آخر اتنا یہ سب کر رہے ہو؟ کہ یہ بتاؤ ہمیں، کیا دین اور شریعت میں یہ بھی کہیں آیا ہے کہ بڑوں کی بات نہ مانی جائے؟ یہ تمہارے ابا ہیں، یہ چاچا ہیں، یہ تایا ہیں، یہ خالو ہے، یہ ماموں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. انہوں نے بہت ادب سے کہا کہ جی بالکل نہیں، بڑوں کی تو بات ضروری ہے ماننا ہے، تو شریعت نے، دین نے ہم کو سکھایا ہے، شریعت میں بتایا گیا، قدم قدم پہ ہم نے پڑھا ہے، تو پھر تم ان کی بات کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تو انہوں نے چھٹتے ہی یہ بات کہی کہ اگر ایک بات، یہ تو آپ کا سوال تھا بڑوں کی بات، میرے بھی ایک سوال کا جواب دے دو. اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ آپ لوگ زیادہ بڑے ہیں یا اللہ عز و جل زیادہ بڑے ہیں؟ بس جناب اسی وقت وہ چپ، اور یہ کہہ کے ایک طرف ہو گئے، مولوی ہے مولوی، یہ قابو میں نہیں آوے گا. کیوں؟ جب کوئی بات نہیں بنتی نا، جب جواب نہیں بنتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آتے تھے کفار و مشرکین مکہ، جب جواب نہیں بنتا تھا تو کہہ دیتے ارے یہ تو جادوگر ہے، جادو کر دیا ہم پر. میرے عزیزوں، مجھے جو بات نقل کرنی، حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں یہ اتنی خطرناک بات ہے رسم و رواج کی پابندی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا اس نے. کیا مطلب؟ جب کلمے کی بات آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لیجئے، میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا اور میرے کلمے پر مرے ہیں اور انتقال ہوا ہے وغیرہ، تو چچا ابو طالب نے کہا، دھیان سے سننا بھائیو، جی تو چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈی کروں، لیکن لوگ یوں کہیں گے کہ مرتے مرتے بھتیجے کی بات سن کر ڈر گئے تھے اور ان کے دین کو اختیار کر کے مر گئے. اندازہ لگاؤ. تو رسم و رواج کا کیا ہے کہ بھئی میراث تقسیم ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہمیں اس میں نہیں جانا. نہیں، آپ دیکھو دین کو اور شریعت کو دیکھو، مرنے کے بعد کوئی چیز کام نہیں آتی. تو بڑے کا انتقال ہوا، مجھے اصل جو موضوع ہے ذرا اس پر آ جاؤں میں. جب انتقال ہوا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ انتقال ہونے کے بعد پہلی بات تجہیز و تکفین وغیرہ میں خرچ ہوگا، اس کے قرضے ورضے ادا کیے جائیں گے، اس میں کچھ خرچ ہوگا. اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت اس کی جو ہے اس کو نکالا جائے گا، وہ صرف تہائی میں، اس سے زیادہ میں نہیں. اگر کی ہے، کہاں لوگ کر رہے ہیں میاں، اتنا دنیا میں منہمک اور مگن ہیں کہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں مرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے. ایسے ایسے انسیڈنٹ اور واقعات میں دیکھتا ہوں روز پیش آتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کے. بہرحال اگر کر رکھیے تو اس کے بعد جو مال بچا ہے وہ مال شریعت کے مطابق پورا اگر آپ نے تقسیم نہیں کیا اور کھانا پینا اور سب کچھ اس میں جاری ہے تو گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں آپ. جی ہاں، مسائل جزی وہ بعد میں پوچھ لینا یا کسی سے پوچھ لینا، لیکن میں کلی اصول بتا رہا ہوں. اب وہ 4 ہیں 5 ہیں اور سب بالغ ہیں اور بڑے ہیں، سب خوشی کے ساتھ چلا رہے ہیں گھر کو، اور ابھی انہوں نے سب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم چلائیں، بعد میں تقسیم، وہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا. بچے کی تو رضامندی بھی معتبر نہیں، ورنہ اسی وقت سے اس کے گھر میں کھانا پینا ساری چیزیں سب بند. بیٹھو سارا حساب و کتاب لگاؤ، اور لگانے کے بعد 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ہفتے کے اندر اس کو سارا سیٹ اپ کرو. اس کا یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ بھائی ہیں یا مرنے والے کے بیٹے، یہ بہنیں ہیں، تمہارا ہے تمہارا. اب اس کو جو کچھ کرنا کر لو. تو جو بالغ ہیں اگر وہ کچھ آپس میں رضامندی سے کچھ کرنا چاہتے کر لے، لیکن نابالغ کو اس میں تصرف کا حق نہیں. تو میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے، کتنے لوگ ہیں جو بہنوں کی میراث اور یتیم نابالغ بچوں کی میراث کس طرح سے دبا کے کھا رہے ہیں. سنگین چیز ہے، حرام پر بات ہے بھائیو، یاد رکھنا بہت خطرناک. ہمارے ذہن میں تو حرام صرف کیا آتا ہے ہمارے ذہن میں تو حرام صرف یہ آتا ہے کہ بھئی کسی کا لوٹو مت، کہیں سے کسی کی جا کے چوری نہ کرو،
جی ہاں، یہ دو چار چیزیں ہم نے صرف حرام کی رکھی ہے میرے عزیزوں. میں نے پوری حرام پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں آپ اگر نکال کے جائیں گے شکلیں در شکلیں، شکلیں در شکلیں، میرے خیال سے جی سینکڑوں صفحے کی کتاب ہے، بلکہ 100-150 صفحے کی کتاب ہوگی، تقریباً 100-150 صفحے کی کتاب اسی پر. نام ہے حرام تو کھایا مگر کیا کھویا اور کیا پایا. بڑا خوش ہوتا ہے تاجر آدمی میں دھوکہ دھاکہ دے کے اور چھپا کے عیب گاڑی کے اور سامان کے اور کپڑے کے، اور کپڑا تھا مصنوعی یہاں کا بنایا ہوا اور میڈ ان چائنا لگا، میڈ ان جاپان لگا دیا اور یہ لگا دیا اور بیچ کے آ گیا. میں خوش ہو رہا ہے حرام کو لا کے گھر میں. لیکن اے میرے پیارے بھائیوں، یہ میرے درد دل کی بات اچھے سے سن لینا اور زندگی میں دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینا. جو کہنے جا رہا ہوں دھیان سے سننا اور دل کی تختی میں لکھ لیو، لکھ لینا. جب حرام گھر میں آتا ہے تھوڑا سا بھی، نحوستیں، بربادیاں، لڑائی جھگڑے، بیماریاں، کورٹ کچہری کا چکر اور اولاد کی نافرمانی اور گھر میں ٹینشن اور ڈپریشن کی فضا اور ناک میں دم کرنا بیوی کا اور اولاد کا، اور بھائیوں میں جھگڑے اور طرح طرح کی انواع اقسام کی بیماریاں اور مصائب اور حوادث اور کورٹ کچہری اور ہاسپٹل، سارا کھینچ کے لاتا ہے. میرے پیارے، ہم تو خوش ہیں کہ کسی بھی طرح سے گھر میں 1 لاکھ کے 5 لاکھ اور 10 لاکھ بن گئے. میں نے کئی واقعات لکھے اس کتاب میں، کئی واقعات لکھے ہیں. ہاں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ میں کسی بھی طرح قسمیں کھا کے اور جھوٹ بول کے اور دھوکہ دے کے اور عیب چھپا کے اور نمازیں چھوڑ کے اور جھوٹ بول کے اور خیانت کر کے کسی بھی طرح میں نے گڈیاں جمع کر لی اور لے آیا نوٹ اور بیوی کے ہاتھ میں پکڑا دیے، لو، اور اب لاکھ ہوئے اور ملین ہوئے. لیکن میرے عزیز، جس طرح سے یہ جہاں سے آیا ہے یاد رکھنا اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، اسی طرح سے یہ حرام ہمیں صاف کر کے رکھ دیتا ہے. وہ جو لا کے تم نے ملایا، اب تم آگے جب کہیں سودا کرنے چلو، کئی واقعات میں نے اس میں لکھے کہ اچانک بیٹا نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کینسر کی بیماری نے آ کے لاکھوں اور ملینوں ختم کر دیا، اور وہ جو سکون گھر کا غارت ہوا وہ الگ ہوا. بیٹا کسی سے جا کے لڑ لیا، بندوق چلا دی، نتیجہ کیا نکلا؟ گھر پر بھی تالا لگ گیا اور سارے گھر والے پھر رہے ہیں کیونکہ پولیس پکڑنے کے لیے تیار ہے. سارا آرام گیا، سب کچھ گیا، برباد ہو گئے، اور پیسہ جو رشوتوں میں اور کہاں وہ الگ گیا. اس لیے میرے بھائیوں، حرام کی جتنی شکلیں، لیکن پوچھو بزرگوں سے اور اللہ والوں سے پوچھو. کہیں ملازمت میں ہے، جاب میں ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، ملازمت جاب میں ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے، اور 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں سے کبھی 20 منٹ، کبھی آدھا گھنٹا، کبھی 15 منٹ، کبھی اپنے میسج، ذاتی میسجوں کے جواب، کبھی کھول کے اس پہ نیٹ پر خبریں. تو یہ جو تم نے دن میں 1-1.5 گھنٹہ ختم کر دیا، اور مہینے میں اگر اس طرح حساب لگاؤ تو کم از کم 5 دن بیٹھیں گے، 5 دن. تو ان کا کیا کرو گے؟ ان کی تنخواہ کیسے لوگے؟ کیسے حلال ہوگی ان کی تنخواہ؟ میرے عزیزو، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان حضرات کا معمول یہ تھا کہ مہینے کے آخر میں سارے جمع ہو، وہ اپنی جو کچھ تھوڑی بہت کچھ ایسی ہو گئی ہو کہ 5 منٹ 10 منٹ گھنٹے میں آگے پیچھے، تو محترم صاحب کو اور ذمہ داروں کو جو ہوتے تھے وہاں ان کو کہلوا کے بھیج دیتے تھے کہ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ اتنا یہ سارا جوڑ لو، اور جوڑنے کے بعد ہماری اتنی تنخواہ اس میں سے وضع کر لو اور ختم کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے دن ہم آئے نہیں. جی یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. یہ لوگ ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. حضرت تھانوی قدس سرہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جی ہاں، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھے ہیں یہ واقعات. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں وہاں تھانہ بھون میں جو ریلوے اسٹیشن تھا، سب جانتے تھے کہ یہ مولوی اشرف علی والے لوگ جو یہاں خانقاہ سے آتے ہیں، یہ تو سامان بالکل پورا لاتے ہیں، اور ذرا کچھ کمی زیادتی ہو تو اس کا پورا حساب رکھتے ہیں. تو یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی ریل کا سفر کریں گے لوگ تو سامان کا وزن ضرور کرائیں گے، اور ایک مسافر کو جتنی اجازت ہے سامان کی اتنا ہی لے کے جائیں گے. سننا بھائیو غور سے، ہم تو آج کل جہاز میں جب جائیں گے
ایمریٹس میں سفر ہے اور سعودی ایئر لائن میں سفر ہے تو دیکھیں کہ کوئی تعلق والا نکل آئے، ایئر لائن میں کام کرتا ہو، دلی ایئرپورٹ پہ کسی کو کچھ 150 200 1000 جی کراچی ایئرپورٹ پہ دے دو اور یہ میرا 10 کلو سامان 15 کلو سامان اسے پلیز آگے چالو کر دو۔ اب وہ جو تم نے 5 اور 1000 رشوت کے دیے میرے پیارے، لعن اللہ الراشی والمرتشی، کہاں چلا گیا؟ بس یہی ایمان تھا جی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ رشوت دینے والے پر اور لینے والے دونوں پر لعنت، رحمت سے دور۔ میں ایک مرتبہ چلا جا رہا تھا گاڑی میں، بہرحال طالب علمی کے زمانے میں طلبہ ہوتے ہیں تو میرے ساتھ طلبہ بھی تھے اور میں ہی گاڑی چلاتا تھا، طالب علم برابر میں بیٹھا تھا، گاڑی تیز تھی 120 کے شاید الاؤ ہو، 130 40 پہ جو بھی بہرحال تیز تھی، اس نے روکا تو طالب علم کہا کہ حضرت آپ بیٹھو میں جا کے آیا، اور جا کے تھوڑی کچھ بات ایک دو کی اور بات کر کے مجھ سے آ کے کہا حضرت آئی فنش سورٹ اٹ آؤٹ۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ کہ کیا کیا؟ کہنے لگا جی وہ کچھ 150 دے دیے کولڈ ڈرنک اور جس کے پیسے ہو گیا۔ میں نے کہا نو 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 نو، یو آر دا ون ہو کریٹ دا پرابلم، تم نے تو پرابلم پیدا کر دی بھائی، بنا دی پرابلم، سورٹ آؤٹ نہیں کی نا۔ رشوت دینا میرے عزیز، پھر میں نے ان کو سمجھایا ہم جو کتابوں میں حدیثیں پڑھتے ہیں تو کیا وہ منبر کی زینت کے لیے یا وہ فرشتوں کے لیے؟ بھئی عمل کی جب ضرورت ہو تو عمل کرنے کے لیے ہے نا۔ تو رشوت پر جو اتنی سخت وعید آئی، اور نہیں جانتے ہم لوگ کہ رشوت کا لینا دینا گناہ، اور جو مال آیا رشوت کا مال وہ حرام۔ میرے بعض رشتہ دار انڈیا میں سرکاری ملازمت میں، تو وہ پینشن ونشن دینے یا کیا کچھ ایسے تھا جس میں مطلب پیسہ دیا جاتا ہے لوگوں کو، تو جب وہ لوگ آتے تو 100 200 300 100 200 ایک عام معمول۔ میں نے کہا بھائی تمہارے عہدے منصب کی داب میں اور روب میں اور اس میں کہ کہیں تم کسی اس پہ سگنیچر کر کے ان کی کینسل نہ کر دو، یہ اس لیے تمہیں دیتے ہیں، یہ حلال نہیں ہے۔ اسی لیے جو محتمم، جو قاضی، جو نگراں، جو حاکم، جو ذمہ دار، پہلے سے اس کو لوگ ہدایہ نہ دیتے ہوں، تحفے نہ دیتے ہوں، اور ابھی نئے سرے سے تحفے دینے شروع کیا ہدایہ، یہ اس کو علماء نے رشوت لکھا ہے۔ رشوت اپنے مقصد براری کے لیے اور اپنے مقاصد کی حصول کے لیے آپ کو استعمال کرے گا، کبھی اس لیے آپ کو دینا شروع کیا ہے۔ سب بے برکت والا پیسہ، سب حرام کا پیسہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو حرام صرف اس کو سمجھتے ہیں کسی کا لوٹ لیا اور کسوڑ لیا اور چوری کر لی۔ بہت زیادہ شکلیں آج کل حرام کی رائج ہے میرے عزیزو، اور میری کتاب کو اس کو پڑھ لینا، اس میں جہاں گوشت کا مسئلہ آئے گا، گوشت، تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات کسی کو شاید عجیب سی لگے گی، لیکن دنیا میں اپنی 50 سالہ زندگی میں گھومنے پھرنے کے بعد بتا رہا ہوں کہ ذبح جانور، یعنی جانوروں کی، مرغیوں کی بالخصوص، اور دوسری بھی جانوروں کی ذبح کرنے میں بے احتیاطی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ ایسے شادیوں کے واقعات، اب وہاں ہزاروں کی دعوت ہے اور بڑی ایک شادی ہو رہی ہے، اور ادھر ان کو ذبح کرنے کے لیے جانوروں، مرغیوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں کہ بھئی اتنے گھنٹے میں ذبح کر کے دے دو۔ وہ 2-3 جوان وہاں چھوڑے ہیں جن کو نہ نماز، نہ روزہ، نہ طہارت، نہ کچھ، گالیاں دیتے اور گانے گاتے، یہ ان کی زندگی ہے، اور گٹکا کھاتے۔ واقعات بتا رہا ہوں میں، چونکہ گھومتا پھرتا ہوں تو لوگ جو بتاتے ہیں سامنے آتے ہیں۔ گٹکا منہ میں ہے اور چھری چل رہی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر کبھی ابے اوے کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اور ادھر چھری چل رہی ہے، ادھر 2-4 بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، پھر کوئی گانا آیا، گانا گا رہا ہے اور چھری چل رہی ہے اور پھینک رہا ہے، ادھر پھینک رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کھانا چھوڑ دو اور حرام ہے سارا، نہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ حرام ہے، نہ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ متقی آدمی بن نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ متقی کے درجے کو آدمی پہنچ نہیں سکتا، کب تک؟ جب تک کہ وہ نہ چھوڑ دے اس کو جس میں شک و شبہ ہے، کہیں کی خاطر اس سے بچنے کے لیے جس کے اندر کوئی وہ پھنس سکتا ہو، یعنی شک و شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دو اور جو بالکل صاف ستھری اور کلیئر ہے ان کو استعمال کرو، ورنہ حرام سے بچ نہیں سکو گے۔ حتی یدع مما بہ بأس، جس میں شک و شبہ ہے اسے چھوڑے۔ اگر متقی کے درجے کو پہنچنا ہے اور تقوی کے درجے کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے،
اور بھی حدیث شریف، میں نے تو اس کتاب کی ٹائٹل پہ شروع میں حدیث یہ لکھی ہے، بھائی الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، ان کے درمیان مشتبہات ہیں۔ ذبیحے پر بہت لوگوں نے لکھا ہے، اور آج کل کا ذبیحہ، ارے میاں کیا پوچھتے ہو، دین سے بے توجہی اور دین کی سے عدم المبالاتی بالدین، لاپرواہی عام ہو رہی، عام۔ میرے اپنے حقیقی بھائی جی جب وہ گئے دکان پر، میں نے پہلے کہا بھائی دیکھو میں کھاؤں گا اس شرط پر کہ اچھی طرح سے ذبح سامنے کرا کے بسم اللہ پڑھوا کے لانا۔ تو وہ گئے اور انہوں نے اس سے کہا دیکھو بسم اللہ پڑھ کے اور اچھی طرح حلال کر کے دو۔ تو وہ کہہ رہا ہے دیکھو سنو سنو غور سے سنو، چھری ہاتھ میں ہے اور مرغی کو کاٹ رہا ہے۔ جی مفتی صاحب ہم لوگ تو بالکل، ہماری تو یہی عادت ہے، ہم تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے اور اچھی طرح بالکل حلال کر کے دیتے ہیں۔ صاحب ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ کر دیا ذبح ادھر مرغی کو، ہو گئی مرغی ذبح۔ بھائی نے کہا تو نے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے، اب پڑھا ہے تو نے تو مرغی تو کب سے ذبح کر دی، تو نے بات کرتے کرتے ذبح کر دی۔ چلو جی اچھا ٹھیک ہے، اس کو ایک طرف رکھ دو، میں آپ کو دوسری دے دیتا ہوں۔ تو وہ کسی کو دو گے؟ اس لیے میرے بھائی امت رو رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے اور تڑپ رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آفسوں میں بیٹھے ہیں، اوقات جی جس کا کام کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے دوسرے ذاتی کاموں میں اوقات لگا رہے ہیں، ان اوقات کی تنخواہ جائز ہے؟ ٹرین میں بیٹھ کر سفر کر کے جا رہے، وہ قصہ مجھے سنانا تھا۔ تو آج تو جہازوں میں 10 کلو سامان میرا چلا گیا، 20 کلو سامان چلا گیا، اٹھاؤ مفتی تقی صاحب کے فتاوا، صاحب لکھا ہوا ہے کہ جتنا سامان زائد لے کے جا رہے ہو قانوناً جو الاؤ نہیں ہے۔ دیکھو 2-3 کلو کا ایسا ہوتا ہے کہ خود ایجنسی ان کو کہہ کے رکھتی ہے کہ 2-3 کلو پہ زیادہ جھگڑنا نہیں، مسافر کا ہو تو اس کو چالو کر دینا، وہ اس میں شامل نہیں۔ تعلق کے طور پر، رابطے کے طور پر، رشوت کے طور پر کوئی ایسا ذریعہ اپنا کر آپ اس کو چھپا چھپا کے یا کچھ بھی اس طرح تدبیر کر کے اگر کر رہے ہیں، وہ جتنا ایکسٹرا ہے اس کی مت جائز، وہ حرام ہے۔ جی ہاں، اور انشورنس ہے اور فلاں ہے اور پتہ نہیں کتنی شکلیں، مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے، کتاب میں نے پوری لکھ دی ہے، وہ حرام آ رہا ہے۔ جی ہاں، حضرت تھانوی قدس سرہ کا میں آپ کو سنا رہا تھا، قصہ سنا دوں تو بڑی عبرت ہے، اس میں بڑی عبرت ہے میرے بھائیوں۔ تو حضرت کا سامان جو ہوتا تھا جب سفر شروع کرتے تو سب کو پتا تھا کہ یہاں جو ہے یہ لوگ سب تلوا کے اور جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت تھانوی قدس سرہ کے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا۔ سفر کرنے کے لیے ایک مرتبہ اسٹیشن پہنچے اور سیدھا اس دفتر میں تشریف لے گئے جہاں سامان کا وزن کرایا جاتا تھا۔ اچھا اتفاق سے وہاں ریلوے کا جو گارڈ کھڑا ہوا تھا وہ حضرت والا کو پہچانتا تھا۔ اللہ والوں کو میں نے اپنے پیارے مرشد اور بڑے عجیب و غریب صفات کے حامل حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ میرے عزیزوں، جس دن حضرت کا جنازہ ہوا، ہائے ہائے میں موجود تھا، پورے علاقے کے سارے بڑی بڑی بسوں پر اور اس پہ رکشوں پر اور ہر طرف سے امن پڑا تھا، ایک سیلاب۔ کہاں سب جلال آباد، مندر لوگوں نے بند کر دی تھی، ہندوؤں نے سوگ میں 2-3 دن کے لیے مندر جلال آباد کا بند کر دیا تھا۔ تو اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی کو وہ جانتا تھا، وہ کہنے لگا حضرت یہاں کیسے؟ جی تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا بھائی میں اپنے سامان کا وزن کرانا چاہتا ہوں، اگر زیادہ ہوگا تو اس کا کرایہ دے دوں گا۔ گارڈ نے کہا حضرت آپ وزن کرانے کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ آپ رکھو سامان کو گاڑی میں، بغیر اس کے سفر کرو۔ میں گاڑی کا گارڈ ہوں آج اور میں ساتھ چل رہا ہوں آپ کو کوئی راستے میں ٹچ نہیں کرے گا، کوئی نہیں پکڑے گا، اور اگر سامان زیادہ ہوا جی تو کوئی آپ سے جرمانہ ورمانے کا مطالبہ نہیں کرے گا، میں اس گاڑی میں میں گارڈ ہوں۔ حضرت نے اس گارڈ سے پوچھا آپ کہاں تک میرے ساتھ جائیں گے؟ اس گارڈ نے جواب دیا کہ میں فلاں اسٹیشن تک جاؤں گا۔ جی تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت تھانوی قدس سرہ نے، چلو بھائی اس کے بعد لیکن پھر اگلا گارڈ اگر مجھے پریشان کرنے لگے؟ تو کہا اس کے بعد جو گارڈ آئے گا میں اس کو بتاؤں گا کہ ان کے سامان کا ذرا خیال رکھنا، یہ بڑے خاص آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا اچھا وہ والا گارڈ کہاں تک جائے گا؟ تو اس گارڈ نے جواب دیا کہ حضرت وہ گارڈ تو جہاں آپ کی منزل ہے، جہاں آپ ادھر جائیں گے اس سے بھی آگے تک جائے گا۔
پرواہ نہ کرو آپ، ہم اور آپ ہوتے تو خوشی کے مارے بولے نہ سماتے۔ جی آپ کا سفر پہلے ہے ختم، اور وہ گارڈ ٹرین پر آگے تک جا رہا ہے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے لائق ہے میرے عزیزوں۔ حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ مجھے اور بھی آگے جانا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ آگے کہاں جانا ہے؟ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مجھے تو اس منزل سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہاں کون سا گارڈ میرے ساتھ جائے گا جو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال و جواب سے بچائے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے عزیزو، پھر حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا، اس کو سمجھایا گارڈ کو کہ دیکھو یہ ٹرین تمہاری ملکیت نہیں ہے، اس کے اوپر تمہارا اختیار نہیں ہے، تمہیں محکمے کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم کسی شخص کے زیادہ سامان کو کرایہ ادا کیے بغیر چھوڑ دو، لہذا میں تمہاری وجہ سے دنیاوی پکڑ سے تو بچ جاؤں گا، لیکن اس وقت جو چند پیسے میں بچا لوں گا وہ چند پیسے میرے لیے حرام ہو جائیں گے۔ ان حرام پیسوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال ہوگا تو وہاں پر کون سا گارڈ مجھے بچائے گا اور کون جواب دہی کرے گا؟ میرے عزیزو، یہ ہے آخرت کی فکر رکھنے والے اہل اللہ، یہ ہے وہ حضرت تھانوی جن کا ہم روز بیانوں میں اور کہاں کہاں جن کے ملفوظات اور جن کی چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں۔ میرے پیارو، کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ باتیں سن کر اس گارڈ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ غیر مسلم تھا، کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اور پھر حضرت والا رحمت اللہ علیہ سامان وزن کرانے کے بعد اس کے زائد پیسے ادا کر کے اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، بیان سننے والوں، دعائیں بھی قبول نہ ہو، عبادات بھی قبول نہ ہو، اور اللہ کے ہاں سخت پکڑ کا معاملہ ہو، حلال تو بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ یہ تو اس کی ایک قسط سمجھو، آج میں کوشش کروں گا اس کی دوسری قسط بھی کل کو اسی موضوع پر بیان کروں، اور تفصیل سے حرام کی قسمیں جو ہم لوگوں میں پھیلا ہوا ہے وہ تمام قسمیں میں آپ کے سامنے کھولوں اور بتاؤں تاکہ ہم اپنا جائزہ لے سکے۔ یہ تو بہت سے جانتے ہیں جو بیانات سنتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، حرام نہ کھاؤ، لیکن حرام نہ کھاؤ کا مطلب خنزیر نہ کھاؤ، بھائی شراب نہ پیو، بھائی کسی کا لوٹا ہوا مال نہ ہو، بھائی کسی کا ڈاکہ ڈالا ہوا نہ ہو۔ ارے میرے پیارے، یہ کتنی شکلیں حرام کی ہے۔ حکومت کے تحت ناجائز لائٹ استعمال کر رہے ہیں، ناجائز ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں، اور مختلف انداز سے چوری کر کر کے اور خوش ہو رہے ہیں اس پر۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو مکمل طور پر حلال کا پابند بنا دے، دانستہ اور نہ دانستہ، جان بوجھ کر بغیر جان بوجھے، جی کسی بھی طرح اللہ کر دے ایسی کوئی صورت کہ ہمارے پیٹ میں لقمہ حرام نہ جائے۔ میرے عزیزو، بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ حضرت شیخ کا وہ قصہ کل سناؤں گا جو حضرت نے حجاج بن یوسف کا لکھا ہے کہ سارے اللہ والوں کو جمع کر کے پیٹ میں حرام پہنچا دیا اور کہنے لگا اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ ان کی بد دعا میرے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔